جی السلام علیکم. لو جی ابھی عدالت سے آ رہا ہوں اور میں نے ابھی ڈریس چینج بھی نہیں کیا. میں نے کہا آپ کے ساتھ گفتگو کر لوں کیونکہ بڑے مجھے فون آ رہے تھے گروپ لائف انشورنس کے. تو الحمدللہ آج اچھی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاہور کے 8 وکیلوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا سوائے یہ بابا منصف عوان ایڈوکیٹ. یہ آپ کے لیے میں آیا ہوں. آپ نے جن دوسرے وکیلوں کو دیے ہوئے نا کیس ان سے پوچھیں پچھلی ڈیٹ پہ بھی کوئی نہیں آیا. کنٹینر لگے ہوئے تھے, آج بھی کوئی نہیں آیا. اگر میں آ سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں آتے؟ تو یہ پہلے تو یہ پوچھیں. دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی اچھی خبر ہو نا تو میں کہتا ہوں لاکھ لاکھ مبارکاں, لیکن آپ کو میں کہہ رہا ہوں ہزار ہزار مبارکاں. 90% کام ہو گیا ہے. پچھلی ڈیٹ پہ ہم نے بحث کی تھی تو جج صاحب یہ فرمانے لگے کہ یار دیکھیں پہلے ہم نے یہ ریٹ خارج کی ہوئی ہے یہ وہ. تو ہم نے ان کو پھر سارا تفصیل بتائی کہ یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, ان کو ملنا چاہیے. تو انہوں نے پھر لا منسٹری کو طلب کر لیا تھا الحمدللہ پچھلی ڈیٹ پہ 7 تاریخ کو. جب لا منسٹری کو طلب کیا, آج لا منسٹری حاضر تھی, آئی ہوئی تھی. اور انہوں نے جو اچھی خبر دی ہے نا, ہم نے بل ایک ممبر ہیں قومی اسمبلی کے سید رفیع اللہ, ان کو بھی آج انشاءاللہ میں ملوں گا. میں نے بتایا نا میں قانون کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پہ بھی کر رہا ہوں کیونکہ ہماری بھی ایک جسٹس پارٹی ہے, تو میں اس حوالے سے بھی باتیں کر رہا ہوں. تو انہوں نے بل پیش کیا ہوا تھا, ہم نے بتایا کہ یہ جی بل پیش ہے. تو آج جب رپورٹ آئی ہے نا, انہوں نے کہا جی اسٹینڈنگ کمیٹی نے آپ کے ان آرڈروں کے بعد بل اپروو بھی کر دیا ہے. واہ 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 واہ. یعنی بل پہلے پیش ہوتا ہے پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے. تو پیش ہوا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا, اسٹینڈنگ کمیٹی نے کہا جی اپروف. فیڈرل امپلائیز کے جو لوگ ہیں نا ان کو یہ پیسے ملنے چاہیے. ٹھیک ہے, اب کیا رہ گیا ہے؟ اب جو جس دن قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے نا, اس دن یہ بل پاس ہوگا اور اسے ہاتھ کھڑے کر کے ووٹنگ ہوگی. اور اس کے بعد صدر پاکستان, اس کے اوپر ہم نے اعظم وزیر تارڑ صاحب نے, وزیر قانون نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ دیکھ لیں گورنمنٹ اپوزیشن سارے اس کے اوپر متفق ہے. ٹھیک, تو پھر صدر پاکستان کے پاس جائے گا اور پھر یہ بل منظور ہو جائے گا. تو اس لیے میں آپ کو ایڈوانس مبارکباد دے رہا ہوں. اس میں اب کیا ہوگا, تو آج جو کیس لگے ہوئے تھے اس کا کیا ہوا؟ جج صاحب نے کہا کہ یہ کیس میں ابھی رکھ لیتا ہوں, نہ ان کو فارغ کرتا ہوں, نہ ڈسمس کرتا ہوں, نہ منظور کرتا ہوں, میں رکھ لیتا ہوں. جب ادھر سے بل آ جائے, بل پاس ہو جائے, یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے, بہت اچھی. تو آپ آ کے درخواست دیں, سی ایم دیں کہ جناب ساڑھے کیس منظور ہو گئے ہیں اور تسی ڈسپوز آف کر دو. تو یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں, بہت بڑی خبر ہے. تو اس میں ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر اس میں کوئی پرائرٹی لگے گی نا, تو جو لوگ کیس کر رہے ہیں, جنہوں نے کیس کیے ہوئے ہیں یا جو آئندہ کریں گے, بل کے آنے تک کریں گے, سب سے پہلے پیسے ان کو ملیں گے. ٹھیک ہے, ان کو ملیں گے پیسے, پرائرٹی اگر لگ گئی تو. نہیں تو یہ بل سب کے لیے ہوگا, الحمدللہ پورے پاکستان کے لیے ہوگا. تو جو دوست اور اگر آنا چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ آئیں. ہمارا ایک میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں, 030047255752 منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اور اپنے وکیلوں سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں آئے. انہوں نے فیسیں لی ہوئی ہیں, ان کا فرض ہے کہ وہ آئیں, چاہے پیدل چل کے بھی آئیں. ٹھیک ہے. اور اب یہ دیکھیں جو عدالت سے نکلتے ہی میں نے ویڈیو بنائی اور کچھ دوسری ویڈیو, یہ اپڈیٹ تھی جو آپ تک میں نے پہنچانی تھی. آپ کو ہزار ہزار مبارک. کاوش سے بڑی اچھی خبر ہے ہمارے لیے جی, آج بہت اچھی خبر ہے ہمارے لیے کہ آج جو لا منسٹر سے اور لا ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ منگوائی گئی تھی کہ گروپ لائف انشورنس کے کیس کا کیا سٹیٹس ہے. یہ پچھلے مہینے جب ہم آئے تھے نا, 7 تاریخ تھی, یہ کون سی 7 اکتوبر کو آئے تھے, تو ہم نے بحث میں پھر یہ سارا کچھ بتایا تو انہوں نے رپورٹ مانگی. تو آج جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے. مبارکباد آپ کو میں تقریباً 90% مبارکباد دے رہا ہوں سر, 90%. ٹھیک ہے نا سر. تو اس میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ بل پہلے پیش ہوا, اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا, انہوں نے بھی آج منظور کر دیا. یہ خبر آئی ہے. اور اب صرف
صدر پاکستان کے دستخط ہونے ہیں آصف علی زرداری کے ساتھ۔ تو آپ دعا کریں آصف علی زرداری صاحب کا گٹا خراب ہے، ذرا وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ اگلی پیشی پہ انشاءاللہ ہاں جی، اگلی پیشی پہ آ جائے گا، تو ابھی اس کی ڈیٹ نہیں لگی، تو ہم آپ کو ایڈوانس مبارکباد دیتے ہیں۔ جو فیڈرل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں نا، ان سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے مبارک ہے۔ یہ سارے دوست آئے ہوئے ہیں۔ سر آپ کا نام؟ طارق بدر، آپ کا سر؟ الیاس خان، غلام مصطفیٰ، سر آپ کا؟ راجہ محمد خان، ہاں جی سر؟ محمد خالد۔ محمد خالد۔ تو باقی لاہور سے دوست نہیں آئے، لیکن میں سب سے بزرگ سینئر وکیل ہوں، تو میں تو آ گیا ہوں۔ دو یا جو ہم نے کہا جی یہ کیس ہم نے جیتنا ہے اور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کیس میں یہ سارا بزرگوں کا کیس ہے سر، یہ میں نے تو اس کے لیے یقین کرے دل سے دعائیں بھی کر رہا ہوں۔ ملک عوان صاحب کے اس میں 100% کابش ہے، باقی کسی کا اس میں حصہ نہیں ہے، جتنا ملک صاحب نے محنت کی، کوشش کی، اور ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اور میں سر ہم لا منسٹر کو مل رہے ہیں، صوبائیوں کو مل رہے ہیں، سارا مل رہے ہیں، یہ ان کی بھی حاضری لگا لیں۔ سر جی اپنا نام بتائیں۔ مرزا لیاقت بیگ، مرزا لیاقت بیگ۔ ہاں جی، یہ سب ہم آ رہے ہیں، تو آج ہم سارے خوش ہیں کہ بہت اچھی امپرومنٹ ہوئی ہے، 90% کام ہو گیا انشاءاللہ۔ تو باقی 10% ہی دعا کرو تو اگلی دفعہ خوشخبری سناؤں۔ انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم یہ ابھی یہ نکل کے آ رہے ہیں ہائی کورٹ سے، اور سپریم کورٹ کا وہ گیٹ ہے جس سے اکثر لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں، آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں نا، آ جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ جناب وہ سارے یہ کیمرہ مین کھڑے ہوتے ہیں، یہ سٹیج سا بنا ہوا ہے یہاں پہ، جہاں میں نے یہ فائلیں رکھی ہیں، یہ ادھر جناب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سپریم کورٹ بار میں چائے پینے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں، اسلم زار صاحب بیٹھے ہیں، شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہیں۔ زار صاحب ایک منٹ ادھر بس بس جی، یہ زار صاحب ہیں ہمارے مسلم لیگ نون کے سربراہ، ہمارے مسلم لیگ نون کے سربراہ۔ سعد رفیق جیسے اسٹوڈنٹ انہوں نے پیدا، جی سعد رفیق جیسے انہوں یہ سارے دوست بیٹھے ہیں جی، ان میں بھی بیٹھا ہوں۔ لو جی، یہ وہ سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہوں، یہ سپریم کورٹ ہے۔ السلام علیکم سر، میں آتا ہوں آپ کو ملتا ہوں۔ تو یہ جناب یہاں پہ کالے بھونڈ بیٹھے ہیں سر، کالے بھونڈ بیٹھتے ہیں نا ایتھے۔ تو یہ جگہ ہے جہاں پہ کالے بھونڈ بیٹھے ہیں، اور صبح اور ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ انصاف کی دھجیاں سب سے زیادہ کہاں اڑائی جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ عدالتوں میں اڑائی جاتی ہیں۔ تو اے جناب علی عدالت ہے جتنے سید منصور علی شاہ صاحب دن رات خواب بن رہے سن کہ میں آواں گا، اور انہیں عمران نو ہاتھ لایا ہے تو وہ زیرو تے چلا گیا۔ شاہ صاحب آپ کو کس نے کہا تھا کہ عمران کو ہاتھ لگائے؟ آپ کو نہیں پتہ؟ یہ تو بہت ہی نحوست والا آدمی ہے، اس نے کسی کو چھوڑا ہے؟ آپ سب کو اپنا ایندھن بنا رہے کہ وکیلوں کو آگے لگا کے نا ان کو اپنا ایندھن بنا رہا ہے کہ تسی میرے واسطے قربانی دیو، کہ تو کہڑے کام چنگا کیتا ہے تینوں قربانی دئیے۔ جمیمہ نال شادی کیتی ہے، تو ریحام خان نال کیتی ہے، پھر تو 5 بچہ دی ماں نسا کے پیرنی لے آئے ہیں، تیرے نال کون تیری ہمدردی کرے تے تیرا ایندھن بنے؟ میں کتنا وکیلوں، یہ سارے وکیل مجھے جانتے ہیں، میں سب وکیلوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ عمران خان کا ایندھن نہ بنو، یہ تمہیں استعمال کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وکیل استعمال ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم نے افتخار چودھری کی چلائی نا، تو ہم سب کو بعد میں احساس ہوا کہ یار ہم نے یہ غلط کیا، لیکن اس میں افتخار چودھری کا کمال نہیں تھا، اس میں مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا کمال تھا جس کے لیے وکیل نکلے تھے، اور ظاہر ہے آگے پھر وہی تھا تو اسی کو ہی آگے کرنا تھا نا۔ اور جس طرح ہوتا ہے مورا ہوتا ہے نا، جڑی گاں ماں مچ جاندی ہے تو انہوں سامنے رکھ کے دودھ دیتا جاتا ہے، اس کا بھی یہی حال تھا، تو اس کا بھی یہی حال ہے مورے کا۔ تو وہ مورے کے طور پہ ہمارے سامنے آ گیا، تو ہم نے اس کے ساتھ وہ سارا کچھ کیا۔ باقی یہ ہے کہ جناب یہ عمران خان، یہ شعیب شاہین اور یہ سب میں آپ کو کہتا ہوں اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ آپ کو ایندھن بنا کے نا اتنے اپنی دیگچی نے رکھی ہوئی ہے، اتنے کھانا اور چاہ بنانا چاہتا ہے، تو ایندھن بنیں گے آپ لوگ۔ اس لیے آپ وکیل ہیں، آپ اس کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہوں، یہ فتنہ ہے، فتنہ یقین کرو۔ وہ حسن بن صبا والا فتنہ آپ کو یاد ہے؟ یہ اس کے ساتھ اس کی مثالیں لوگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو آپ جناب علی یہ آپ سے بس اتنی باتیں کرنی تھیں، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ لو جی اے جگہ تانوں دکھانی سی، اے وزیر اعظم ہاؤس ہے جتنے جناب آج کل شہباز شریف صاحب رہ رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ادھر ویڈیو بنانے دیتے ہیں کہ نہیں، میں تو بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، ٹھیک۔ تو اس میں کبھی مانیمنٹل بھی کچھ عرصے کے لیے اتفاق سے آ گیا تھا، تو اس کو یہاں سے چپیڑے مار کے نکال دیے۔ یہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب وہ اسے کیا کہتے ہیں، یہ شارع دستور ہے، خوبصورت ترین روڈ جی، شارع دستور، پاکستان کا خوبصورت ترین روڈ۔ آپ کہتے ہیں نا خوبصورت ترین روڈ ہے پاکستان کا۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ دکھاؤں، یہ دیکھیں، یہ سامنے الیکشن کمیشن کا دفتر ہے جہاں ہمارا دفتر ہے، یہ وہ سامنے ٹوئن ٹاور نظر آ رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت جگہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری جگہ ہے۔ اور یہ میرا دل نہیں کر رہا تھا، پھر بھی میں نے کیمرہ نکال کے آپ کے لیے ویڈیو بنا دی ہے۔ تو مانی مینٹل کا ادھر ہی مینٹل ہوا تھا، اور ادھر سے ہی وہ نکالا گیا ہے تھپڑ کھا کے، سمجھ گئے۔